السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ اٹھارہواں پارہ سورہ نور کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں: رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ، اللہ انہیں بدلہ دے گا، احسن ما عملوا، جو وہ کرتے رہے اس کا بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اللہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے کچھ خاص بندوں، پسندیدہ بندوں، پیارے بندوں کی امتیازی خصوصیات بیان فرمائی ہے کہ جن کو دنیا کا کاروبار، دنیا کی مصروفیات، سوداگری، تجارت، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا، وہ لوگ تجارت اور
کاروبار دنیا میں مصروف ہو کر اپنے رب کو نہیں بلاتے، اس کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے، ان سب کے باوجود وہ ان احکام کی پابندی خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اسلامی طرز حکومت ایک بہترین طرز حکومت ہے، اور اسلامی طرز حکومت میں خلافت راشدہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ خلافت راشدہ جس نظام نے دنیا کو امن دیا، دنیا کو سکون دیا، دنیا کو انصاف دیا، آج ہمارے ملک میں حکومتی سطح پر نئے تجربات ہوتے ہیں۔ حکومتی سطح پر کبھی پارلیمانی حکومت کی بات ہوتی ہے، کبھی وزیر اعظم کے اختیارات کی بات ہوتی ہے، کبھی صدر کے اختیارات کی بات ہوتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ نظام، کبھی کہا جاتا ہے یہ نظام، پھر الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے بعد کیا ہوتا رہا اس ملک کے اندر، اور پھر ان سارے نظاموں کے باوجود ہمارے فوجی آتے ہیں، سارا نظام لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور نئے نظام کی بنیاد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اجتماعی نظام جس کو سیاست اور حکومت کا نام دیا جاتا ہے، یہ نظام ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے، ہر اجتماع کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتے، معاشرے نہیں چل سکتے، انارکی پھیلتی ہے، بد امنی، بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، اور پھر وہ کون سا نظام ہو، وہ کس طرح کا نظام ہو، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام نے صرف کاغذات کے اندر رہنمائی نہیں کی، عملی طور پر اسلام نے اس کی رہنمائی کی کہ ہم
کس طرح، کیسے، کس حد تک اس نظام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا نظام چاہتا ہے جس میں حکمران اور عوام، حاکم اور محکوم، کوئی بھی اپنی مرضی پر چلنے والا نہ ہو۔ حاکم بھی، محکوم بھی، حکمران بھی، عوام بھی، کوئی قانون سے آزاد نہ ہو، بلکہ عوام سے بڑھ کر حکمران اللہ کے قانون کے پابند ہو، محکوموں سے بڑھ کر حاکم کتاب و سنت کے پابند ہوں، اس کے دائرے میں رہے، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر یا اس کے مخالف کوئی ذیلی یا مخالف ضابطے نہ بنائے، کوئی ذیلی یا مخالف قوانین نہ ترتیب دیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے ایک ایسا نظام حکومت ہو جس میں رائے، تنقید اور احتساب کی آزادی ہو، ایک ایسا نظام حکومت کہ جس کی بنیاد عدل پر ہو، ایک ایسا طرز حکمرانی جس میں بیت المال، عوامی خزانہ حقیقت کے اندر عوام کی ملکیت ہو، عوام کی امانت ہو، اور حکمران اسے اپنی مرضی سے تصرف نہ کر سکے۔ اسلام نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، اور پھر ایسی مثالیں پیدا کی اسلام کے حکمرانوں نے، مسلمانوں کے حکمرانوں نے، اور پھر حکمران کا اپنا کردار، یہ بات یاد رکھیں، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ اہم حکمران کا اپنا کردار ہے اور ذاتی کردار ہے۔ اگر حکمران کا اپنا ذاتی کردار نہ ہو، اس کے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو، اس کے اندر احساس امانت نہ ہو، اس کے اندر احساس احتساب نہ ہو، تو پھر سارے قوانین، سارے ضابطے، سارے دستور ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ بہترین نظام کے لیے ذاتی کردار، اور ایسا ذاتی کردار جس طرح کے اسلامی طرز حکومت میں خلفائے راشدین نے پیش کیا۔ خلفائے راشدین نے بتایا حکمران کیسا ہو، حاکم کیسا ہو، اقتدار ملے تو عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے دل کے اندر قیامت کا ڈر ہو، حساب و کتاب کا ڈر ہو، احساس ذمہ داری، احساس امانت، احساس جواب دہی کے اندر وہ مادر پدر آزاد نہ ہو۔ میں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دے ہوں، مجھے ایک ایک اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ بحیثیت انسان میں انفرادی طور پر اپنے ہر عمل کا جواب دے ہوں، لیکن
اس کے مقابلے میں بحثیت حکمران کسی بھی حکمران کی جواب دہی بہت زیادہ سخت ہے. کسی بھی حکمران کا احتساب بہت زیادہ سخت ہے، اور جب تک حکمران کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی بہترین حکمران نہیں بن سکتا، اسلام کا طرز حکومت نہیں اپنا سکتا، وہ صحیح معنوں میں خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والی حکومت پیدا نہیں کر سکتا. آج اگر خلافت راشدہ کا دور نہیں ملتا تو کم از کم اس کے قریب قریب تو آنے کی کوشش کی جائے. آج سارے نظام ہم دیکھتے ہیں، سارے نظاموں کو آزماتے ہیں، لیکن کوئی بھی نظام، کوئی بھی حکمران ہمیں خلفائے راشدین کے قریب قریب بھی نظر نہیں آتا. خلفائے راشدین کا کردار کیا تھا؟ الطاف حسین حالی نے ایک نظم لکھی، بڑی مشہور نظم ہے اس کی، مسدس حالی، طویل نظم ہے. اس نے اس میں خلفائے راشدین کے بارے میں کہا، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یہ خلفائے راشدین کی پہچان ہے، یہ اسلامی حکمرانوں کی شناخت اور اسلامی حکمرانوں کا تعارف الطاف حسین حالی مرحوم کروا رہے ہیں. کہا خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، سر احکام دین پہ جھکا دینے والے، خلیفات امت کے ایسے نگہباں ہو غلے کا جیسے نگہبان چوپان. یہ خلفائے راشدین کے بارے میں کہ چوپان غلبان کو کہا جاتا ہے، جانوروں کی نگرانی کرنے والا، غلے کی طرح جانوروں کا دھیان کرنے والا. اس کے پاس کتنی بکریاں ہیں، اس کے پاس کتنی بھیڑیں ہیں، اس کی بھیڑ اور بکریاں کہاں کہاں چرتی ہیں، اس کی بھیڑ اور بکریاں رات کو واپس آئی ہے یا نہیں آئی. یہ ایک کردار بتا رہے ہیں. اور پھر خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کہ جن کے نظام حکومت نے دنیا کے اندر مثالیں قائم کی، دنیا کے اندر وہ لوگ آپ اپنی مثال بنے، اور آج دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. کیسے وہ حکمران تھے کہ مجاہدین میدان جنگ سے چٹیاں بھیج رہے ہیں، خط آتے، وقت خلیفہ اور حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے گھر گھر جا کر وہ خط تقسیم کرتے تاکہ مجاہدین کے سپاہیوں کے، فوجیوں کے گھروں کے احوال کا پتہ چل سکے، ان کے گھر والوں کے دکھ اور درد میں شریک ہو سکے، ان کے گھر والوں سے ملاقاتیں کریں. خط دیتے، خط تقسیم کرتے، اور پھر کہتے خط کو پڑھو، سنو، اگر جواب لکھ سکتے ہو عمر انتظار کرے گا، خط لکھو، عمر خط کا جواب لے کر کے جائے گا، اور اگر تم خط کا جواب نہیں لکھ سکتے عمر کو لکھواؤ، عمر دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ کے لوگوں کے خطوں کا جواب لکھتے. یہ تھے وہ حکمران، یہ تھے خلفائے راشدین، یہ تھی خلافت راشدہ. یہ ہے احساس ذمہ داری. اگر کسی حکمران میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے وہ معاشرہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ ملک کامیاب ہوتے ہیں، وہ سوسائٹیاں کامیاب ہوتی ہیں، وہ اجتماع کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے حکمران میں، جس کے حاکم کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، احساس جواب دہی پیدا ہو جائے.
خود بھی کسی کو بھیج سکتے تھے، لیکن خود جانا پسند سمجھا، مناسب سمجھا، خود جاتے، خود خطوں کا جواب لے کر کے آتے، بیٹھ کے خط لکھتے، دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ کے خط لکھتے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، دوپہر کا وقت ہے، ایک اونٹ، بیت المال کا اونٹ رسہ تلوا کے نکلا، بھاگ گیا، تو وقت خلیفہ، وقت کا حکمران اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کسی نے کہا اپنے خادموں میں سے کسی کو کہہ دیتے اس اونٹ کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ لاتا۔ عرب کی گرمی، صحرا کے اندر تپتی ہوئی ریت پر، آگ ابلتے ہوئے سورج کے سامنے مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی تلاش میں بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے ہوئے جب کسی نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، ایو عبد عابد منی، مجھ سے بڑا خادم اور مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ حقیقت کے اندر اپنے آپ کو مسلمانوں کا نوکر سمجھتے، مسلمان عوام کا خادم سمجھتے، اور پھر خدمت، ذمہ داری، خدا خوفی، ایک فرد کے سامنے احساس جواب دہی، اور پھر اسی احساس کے تحت وہ رات کو نکلتے، وہ گشت کرتے، راتوں کی نیندوں کو قربان کرتے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے۔ لوگوں کے گھروں میں جو بیوائیں تھیں، جو ضعیف تھیں، جو نبینہ عورتیں تھیں، جو لاچار تھیں، جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جن کی کوئی خیریت دریافت کرنے والا نہ تھا، ان کے گھروں میں جا کر ان کے جانوروں، بکریوں کا دودھ دو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیش کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیواؤں، ان لاچاروں اور ان ضعیفوں، ان عورتوں کے گھروں کی صفائیاں کرتے، ان کا پانی بھر کے لاتے۔ وقت کے حکمران ہے، وقت کے خلیفہ ہے، اپنے کاندھوں پہ پانی اٹھاتے، پانی لا کے ان کے گھروں میں رکھتے، ان کے گھروں کی صفائیاں کرتے، ان کے جانوروں کا دودھ دوتے۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے حکمران تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ خلفائے راشدین تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کیا، جنہوں نے دنیا کو بتایا حکمران کیسا ہونا چاہیے، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، حقیقت کے اندر خادم اور حقیقت کے اندر عوام کا نوکر کیسے ہوتا ہے۔ آج دعوے کرنے والے سیاستدان گلیوں بازاروں میں گھوم رہے تھے، سلامیں کر رہے تھے، بڑی ملاقاتیں، بڑے جھکے مل رہے تھے، جی میں نوکر، جی میں تابع دار، جی میں فلاں، بچھے جا رہے تھے۔ لیکن پتہ چلے گا کامیابی کے بعد کون ہے جو حقیقی طور پر مسلمانوں کا خادم، حقیقی طور پر مسلمانوں کی تابع داری کرنے والا، حقیقی طور پر ملک و ملت کی فلاح کے لیے کام کرنے والا کون ہے۔ یہ احساس ذمہ داری، یہ احساس خدمت، خدا خوفی ایک ایک فرد کے سامنے احساس ذمہ داری ہے۔ اور یہ حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت نکلتے۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعات سنے، گشت کرتے، لوگوں کے دکھ درد معلوم کرتے، لوگوں کی پریشانیوں کو جانتے،
نشانیاں معلوم کرتے، گشت کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احساس جواب دہی کے تحت، احساس ذمہ داری کے تحت، خدا خوفی کے تحت رات کو نکلے۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ گشت کر رہے ہیں اور ایک عورت جس نے خیمہ لگایا ہوا، ہنڈیاں چولہے پہ رکھی ہوئی، اور بچے اس کے رو رہے ہیں، بار بار بچے کھانے کا سوال کر رہے ہیں، لیکن وہ عورت تسلی دے رہی ہے، ابھی پک جائے گا، ابھی تیار ہو جائے گا، تم انتظار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، کافی دیر تک یہ اس کی بات سنتے رہے۔ بالآخر قریب جا کر کے کہا، بچے رو رہے ہیں، تمہاری ہڈیاں پکنے کا نام نہیں لے رہی، کیا پکا رہی ہو کہ جو ابھی تک پک ہی نہیں رہی؟ اس عورت نے سخت بات کہی اور کہا کہ عمر کی بادشاہی میں یہی کچھ ہونا تھا، میرے پاس پکانے کو کچھ بھی نہیں۔ قالت ماء اغل لهم به حتى يناموا، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے یہ پانی اوپر چڑھایا ہوا، جس کے اندر کنکریاں ڈالی ہوئی، پتھر ڈالے ہوئے، آپس میں ہلتے ہیں، آواز آتی ہے، بچوں کو اس انتظار میں کہ وہ سو جائیں، ان کو بہلانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں۔ اللہ بیننا و بین عمر، میرے اور اللہ کے درمیان عمر ہے۔ میں اپنی شکایت رب کے سامنے پیش کروں گی، عمر کے بارے میں عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری، احساس جواب دہی سے کانپ اٹھے، واپس آئے، بیت المال رات کے وقت کھلوایا، آٹا، گھی، جو کچھ میسر تھا کھانے پینے کا سامان، ایک بوری بھری سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ آپ کے غلام اسلم نے کہا کہ امیر المومنین، یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں، اتنا بھاری، اتنا وزنی سامان آپ اٹھا رہے ہیں۔ کہا انت تحمل وزری یوم القیامت، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ قیامت کے دن کوئی بوجھ کسی کا نہیں اٹھائے گا، آج میں بوجھ اٹھاؤں گا۔ اور بوجھ اٹھایا، بوجھ اٹھا کر پھر اس عورت کے پاس گئے، جا کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ لو بی بی اس کو پکا لو اور پکا کے کھاؤ، بلکہ کہا نہیں، تم ایک طرف ہو جاؤ، اب یہ کھانا تمہیں میں پکا کے دے دوں گا، ایک طرف ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، پکا پکایا کھانا تمہاری خدمت میں پیش کروں گا، تمہیں پکا کے دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا، البدایہ والنہایہ نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، والدخان یتخلل لحیتہ، وہ دھواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے گزر رہا ہے۔ حضرت عمر کا چہرہ دھوئیں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی، اور پھر اس کھانے کو پکایا، کھانا ان بچوں میں تقسیم کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ احساس جواب دہی ہے۔ اور پھر جب غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین کھانا تو پک گیا، آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا، آؤ چلے، کہا عمر نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک عمر ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھ لے گا، اس وقت تک عمر واپس نہیں جائے گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جاؤ، آج دنیا کے اندر بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں، دنیا نے بڑے بڑے نظام دیکھے، اس تاریخ نے بڑے بڑے نظام دیکھے، اور ان نظاموں کو آزمایا بھی گیا۔ امریکہ کا نظام دیکھا، برطانیہ کا نظام دیکھا، صدارتی نظام دیکھا، پارلیمانی نظام دیکھا، امریکت کا نظام دیکھا، بادشاہت کا نظام دیکھا، فوجی نظام دیکھا، غیر فوجی نظام دیکھا، لیکن آج تک پوری انسانی تاریخ کے اندر اس قسم کی کوئی مثال نہیں کہ کسی بھی حکمران نے
ایک بے نام عورت کے لیے، ایک گمنام عورت کے لیے اور ایک عام عورت کے لیے کسی بھی حکمران نے باورچی کا کردار ادا کیا۔ آج تاریخ کے اندر کوئی تاریخ اٹھا دو، کسی علاقے کی، کسی ملک کی، کسی مذہب کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی حکمران نے ایک عام عورت کے لیے، ایک بے نام عورت کے لیے، ایک گمنام عورت کے لیے باورچی کا کردار ادا کیا ہو۔ یہ کردار تمہیں ملے گا اسلام کے اندر ملے گا، یہ کردار ملے گا خلافت راشدہ کے اندر تمہیں ملے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ تھے، ان کی بیگمات کی خدمت کرنے والے، دنیا کا سب سے بڑا حکمران، سب سے بڑے ملک کا حکمران، سب سے بڑی سلطنت کا خلیفہ، اگر وہ لوگوں کے لیے باورچی کا کام کر رہا ہے تو بیگم خاتون اول، جس کو خاتون اول کہا جاتا ہے، جس کو خاتون اول سمجھا جاتا ہے، آج کل کی تو خاتون اول کی بات نہیں، وہ خاتون اول جو اسلامی سلطنت کی کہ حکمران کی بیوی، سب سے بڑے ملک، سب سے بڑی سلطنت کی حکمران کی بیوی، وہ بھی دایا کے فریضے انجام دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کرتے کرتے جب دور نکلے تو بستی سے باہر، مدینے سے باہر ریت پہ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا، ایک آدمی وہاں بیٹھا، اس کا حال پوچھا، اس کو مسئلہ پوچھا، اس کی پریشانی پوچھی، اس کا دکھ اور درد پوچھا۔ جواب میں اس نے بتایا میری بیوی اکیلی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور واپس آ کے اپنی بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ام کلثوم کو اٹھایا اور کہا ام کلثوم اللہ کی فی اجر ساقہ اللہ الیکی، اجر کا ایک موقع مل رہا ہے، ثواب کا ایک موقع مل رہا ہے، کیا تم یہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہو گی؟ اور وہ لوگ ہر وقت ثواب کے متلاشی، اجر کے متلاشی، آج کے حکمران تو پیسے کے متلاشی، مال کے متلاشی، جائیدادوں کے متلاشی، بینک بیلنس کے متلاشی، ڈیلوں کے متلاشی اور زمینوں کے متلاشی، لیکن ان حکمرانوں کا جذبہ، خاتون اول کا جذبہ، مسلمانوں کا جذبہ، ان کی بیگمات کا جذبہ، اجر کا جذبہ، ثواب کی تلاش کا جذبہ، کہا کیوں نہیں؟ ساتھ ہوئی اور ساتھ آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے، اس کا دل بہلانے لگے اور وہ اندر دایا کے فریضے کو انجام دے رہی ہے۔ جالس عمر ما زوجہا وہو لا یعرفہ یتحدث، حضرت عمر عام آدمی کی حیثیت سے اس کے پاس بیٹھے، اس کے برابر بیٹھے، اس کے ساتھ بیٹھے، وہ نہیں جانتا میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، وہ نہیں جانتا میرے سامنے کون بیٹھا ہے، وہ نہیں جانتا میں کس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے یا امیر المومنین بشر صاحبک غلامن، اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجیے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹے کی خوشخبری بھول جاتا ہے، جسم کانپنے لگا، جسم لرزنے لگا۔ امیر المومنین عمر کہ جس کا نام سن کے کیسر کانپ جاتا ہے، جس کا نام سن کے کسرا لرز اٹھتا ہے، آج وہ اپنی بیوی کو لے کے میرے گھر آ گیا ہے۔ کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمر اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، عمر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہا جاتا ہے کہ یہ نظام ہو، ایسا حکمران ہو، باتیں کی جاتی ہیں، لیکن خلفاء کا یہ جو کردار ہے، یہ ذاتی کردار یاد رکھیں، یہ خلافت راشدہ کا بنیادی پتھر ہے۔ دستور کوئی بھی ہو، قانون کوئی بھی ہو، نظام کوئی بھی ہو، حکمران کا ذاتی کردار یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے معاشروں کو بنانے میں، ملکوں کو اجاڑنے میں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلافت کے احیاء کے سلسلے میں بڑے لوگ باتیں کرتے تھے، تحریکیں چلتی تھی،
آج بھی تحریکیں چلتی ہیں کہ کوئی حکمران ایسا ہو جو اسلام کے قریب آ جائے، خلافت راشدہ کے قریب آ جائے، خلفائے راشدین کے نظام کو سمجھے، تو اس اسلامی طرز سیاست اور اس نظام حکومت کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استعمار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استعمار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، اسلاف کا قلب و جگر تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اسلام کا قانون چاہتے ہو، دنیا کے اندر اسلام کا نظام چاہتے ہو، اسلامی نظام حکومت جیسا کوئی نظام بنانا چاہتے ہو، خلافت راشدہ یا اس کے قریب اگر کوئی نظام لانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے بڑوں کا قلب و جگر لے کر کے آؤ، خلفائے راشدین کا قلب و جگر لے کر آؤ۔ یتخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتا تھا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، جن کے دلوں کے اندر احساس ذمہ داری تھا، احساس جواب دہی تھا، اور اسی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں ان کی بات کرتے ہو تو ان جیسا قلب و جگر تو لے کر کے آؤ، وہ قلب و جگر کہ جن کے اندر خدا خوفی ہو، وہ قلب و جگر کہ جس کے اندر تقویٰ ہو، وہ قلب و جگر جس کے اندر احساس جواب دہی ہو، جس کے اندر احساس امانت ہو، جس کے اندر اس بات کا علم ہو کہ اقتدار اللہ نے دیا اور اس کا جواب بھی ہم نے اللہ کو دینا، اپنے اقتدار کا اس کا جواب مالک الملک کے سامنے پیش ہونا، اور پھر پیش ہونے کر ہم نے یہ جواب دینا ہے۔ آج ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ، آج ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، لیکن آج کچھ لوگ انہی کرداروں پر بھونکتے ہیں، انہی کرداروں پر تان زنی کرتے ہیں، انہی کرداروں کے بارے میں منفی پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور آج اگر یہ کردار اسلام کی تاریخ سے نکل جائے تو یاد رکھو کہ اسلام کی تاریخ ایک بے جان لاش کی طرح بن کر کے رہتے ہیں، جس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا ایمان نہیں، جن کا اپنا ایمان سلامت نہیں، وہ ابو بکر و عمر کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اپنا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ جن کی تعریف غیر مسلموں نے کی، جن کی تعریف مستشرقین نے کی، اور جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی تسلیم کیا کہ اگر حکمران تھے تو خلفائے راشدین تھے۔ مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر سیاسی طور پر ایک بہت بڑا دشمن گاندھی تھا، گاندھی سیاستدان بھی تھا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دشمن بھی تھا۔ اس کے پاس سوال ہوا، اس کے ذہن میں تو یہ تھا ہندوستان سے انگریز چلا جائے گا، پھر حکومت ہم کریں گے۔ ہندوستان کی تقسیم کا اس وقت تک اس کو یقین نہیں تھا، اس سے سوال کیا گیا بر صغیر سے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد آپ کا طرز حکمرانی کیسا ہوگا، آپ کس طرح حکومت چلائیں گے؟ اس نے جواب دیا، یہ گاندھی کا جواب ہے، یہ گاندھی کے الفاظ ہیں، کہتا ہے اگر ہمیں اقتدار ملا، ہمارے سامنے جو مثال ہوگی، جس حکمران کے طریقے کے مطابق ہم حکومت کو چلانے اور چلنے کی کوشش کریں گے، وہ حکمران عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ دعا کرے اللہ پاکستان کو بھی ایسا حکمران عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو خوشحالی نصیب فرمائے، اللہ ایسی حکومت دے، ایسے حکمران دے
جو اسلام کے قریب ہو، جو خلفائے راشدین کے قریب ہو، اور جو اس نظام کو عملی طور پر ملک پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔